سورہ الاعراف رکوع نمبر 16 تلاوت وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم سورہ الاعراف رکوع نمبر 16 ترجمہ کنز الایمان اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے کہات اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا کہ کہیں وہ نصیحت مانے تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے سن لو ان کے نصیبے کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں اور بولے کہ تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن یا کلنی یا جوئیں اور مینڈک اور خون جدا جدا نشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے جب ہی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے اور ہم نے اس قوم کو جو دبا لی گئی تھی اس زمین کے پورب اور پچھم کا وارث کیا جس میں ہم نے برکت رکھی اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا بدلہ ان کے صبر کا اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اور جو چنائیاں اٹھاتے یعنی تعمیر کرتے تھے اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کے آگے آسن مارے یعنی جم کر بیٹھے تھے بولے اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں بولا تم ضرور جاہل لوگ ہو یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں نرا باطل ہے کہا کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں بری مار دیتے تھے تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے اور اس میں رب کا بڑا فضل ہوا ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات ترجمہ بڑا واضح آپ کے سامنے مگر اس میں سے جو ایک نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ کہ جذباتی اور
کچے لوگ جو ایمان لاتے ہیں تو وہ کسی دوسری قوم کے مشرکانہ عمل سے، گستاخانہ عمل سے، جو اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی ہو اور نبی کی نافرمانی ہو، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو سمجھایا گیا اس رکوع سے کہ اے مسلمانوں، اپنے نبی کی سادگی پر اپنے آپ کو وارفتہ رکھو، اپنے مسلمانوں کی جو تمہارے مسلمانوں کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھو، اور غیروں کی کشش سے متاثر نہ ہو۔ اس میں یہ ہے وہ بات جو رب کی نافرمانی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو اور اسلام کی نافرمانی والی بات ہو، کتنی بھی اچھی اور بھلی لگ رہی ہو اور ہو وہ کفر اور شرک کی بات، تو کبھی بھی اس کو پسند نہ کرو، اس بات کی طرف مت جھکو، بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ رسول کی تابعداری میں رکھو۔ پورے رکوع کا خلاصہ یہی ہے۔